ہمارے عابد مل گرامی صاحب جو مولانا ہیں ہمارے، ان سے جو غلطی ہوئی انہوں نے اس کی معافی مانگی، اللہ سے بھی، اللہ کے نبی اماموں سے اور اللہ کے چاہنے والوں سے اور عزاداروں سے، حسین کے چاہنے والوں سے، سب سے معافی مانگی۔ اسی لیے میں نے اپنی تقریر میں ان کی مذمت کی تھی، مگر ان کے الفاظ کی مذمت کی تھی کہ آپ نے جو ہے یہ جو الفاظ سب کا پڑھا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور آپ نے امام کے خون کے لیے ایسا پڑھ دیا، یہ بہت بھاری غلطی ہے۔ 6,500 ابلیس نے اللہ کے لیے سجدے کیے، مگر اللہ نے کہا کہ ایک ہی بات کے لیے ہم نے تجھے لعنت کا طوق پہنا دیا، اور آپ دیکھ لو، اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو تیری زندگی بھر کی عبادت کو ایک ہی غلطی ختم کر دے گی۔ اور اسی لیے میں نے ان کی کوئی برائی نہیں کری تقریر میں، کیونکہ میں نے کہا انتظار کرو۔ مجھے جناب حر کا وہ قصہ یاد تھا کہ میرے مولا کی رکاب پر ہاتھ ڈال دیا تھا، اتنی بڑی غلطی کری تھی، اور عاشور کی رات جب جناب حر کو یہ احساس ہوا تو امام کے قدموں میں جا کر گر گئے، اور امام نے اپنے سینے سے لگا لیا، اور جناب زینب نے خیمے سے آپ کے سامنے کیا تحفہ بھیجا کہ بھائی حر یہ تیرے لیے تحفہ ہے، یہ رومال تیرے لیے ہے۔ تو میرا امام تو ایسا مظلوم ہے، اور مجھے پورا یقین تھا کہ ضرور اس دور میں بھی کوئی نہ کوئی تو ایسا امام کا عزادار آئے گا جو یہ بات بتلائے گا کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے تو اس کا حل صرف معافی۔ اور وہ ہمارے مولانا نے بخوبی عزاداروں کے اس حوصلے کو بڑھایا کہ امام کے چاہنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ انسان سے کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے، اگر اسے احساس ہو جائے گا تو اللہ اسے معاف کر دے گا، رسول اسے معاف کر دیں گے، امام اسے معاف کر دیں گے، اور ان کے چاہنے والے بھی انہیں معاف کر دیں گے، اور اسی لیے ہماری طرف سے بھی اللہ نے اور ہم نے انہیں معاف کیا۔ اور ان لوگوں کو بھی معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے تقریر میں اگر انہیں برا بھلا کہا ہو، کیونکہ برا جب کہا جاتا ہے جب آدمی اس بات کو تسلیم کر لے کہ نہیں میں نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، میں اپنی بات سے نہیں ہٹوں گا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا اور کتنے قصے لاتا اور بتاتا کہ اسلام کی اتنی بڑی فہرست میں جناب آدم سے لے کے اب تک کتنے شیطان گزرے تھے، مگر ہر آدمی کو اس بات کا پہلے انتظار کرنا چاہیے کہ اس کی طرف سے کیا جواب آتا ہے، اور ان کی طرف سے خوبصورت جواب آیا۔ اور آج کی دنیا کرپشن میں پوری طریقے سے پھنس چکی ہے، اسی لیے غریبوں کو پریشانی ہو رہی ہے، کیونکہ کرپشن جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ غریب کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور کرپشن میں گھرا ہوا آدمی کی یہ خوبی بن جاتی ہے کہ وہ غریب آدمی کی ہر شرافت کو خاک سے ڈھکنا چاہتا ہے، اسے دفن کرنا چاہتا ہے، اور اپنے آپ کو اس کے اوپر سوار کر کے دکھلانا چاہتا ہے کہ مجھ سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے گھر سے بھی ہر وقت اس کی تعریف کا نقشہ بن کر چلے گا، وہ کسی کی تعریف نہیں کرے گا، جب بھی کرے گا اپنی تعریف کرے گا، اور اس کے درمیان میں رہنے والے لوگ اگر اس کی خوشبو سونگھتے رہیں گے تو یقیناً ان کی عمریں نکل جائیں گی اور وہ برباد ہو جائیں گے، انہیں کچھ ملنے والا نہیں۔ کیونکہ جب کرپشن کی زندگی میں انسان جیتا ہے تو وہ ارب پتی ہونے کے باوجود اپنے گھر سے نکلتا ہے تو یہ سوچ کے نکلتا ہے کہ کھانا بھی دوسرے کا کھانا ہے اور سگریٹ بھی دوسرے کی پینی ہے۔ وہ جب بھی پیسہ خرچ کرتا ہے صرف اسی وجہ سے پیسہ خرچ کرتا ہے کہ کسی وجہ سے میرا نام ہو جائے۔
اور وہ ان کاموں میں بھی پیسہ خرچ کر دیتا ہے جن کاموں کو باقاعدے معاشرے نے بند کیا ہو، اس کے انداز بتائے ہوں، اس کے طریقے بتائے ہوں، وہ ان سارے طریقوں کو توڑ دیتا ہے اور سماج میں ایک چیز پھر دکھانے کی کوشش کرتا ہے، جب بھی غریبوں کو ہی نقصان ہوتا ہے۔ آج کے وقت میں دنیا جانتی ہے کہ غریبوں کا کیا حال ہے، ان کے گھر میں ماں باپ بھی، ان کے گھر میں بچے بھی، ان کے گھر میں بیماری بھی اور کچھ کے بے روزگاری بھی، تو کیا حال ہوگا۔ مگر کرپشن میں جو آدمی گھر جاتا ہے وہ کبھی بھی اس بات کو نہیں سوچتا کہ اس غریب کا کیا ہوگا، وہ اسی بات کو سوچتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو دکھلانا ہے، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور شکر ہے کہ ایسے دور میں ہمارے مولانا نے بتلایا اس دنیا کو کہ نہیں حسین والے غلطی نہیں کرتے، اور اگر حسین والوں سے غلطی ہو جائے جیسے ہی دنیا بتاتی ہے وہ فوراً معافی مانگ لیتے ہیں، کیونکہ ان کی زبان نے یہ غلطی کری ہے، ان کے دل میں یا عقیدے میں یہ غلطی نہیں ہے۔ تو بس عزادار امام حسین اس بات کو سمجھیں آپ اور ان لوگوں سے دور رہیں، ورنہ ساری زندگی خوشبو سونگھنے میں نکل جائے گی اور کچھ نہ ملے گا اور تمہارا وجود اس دنیا میں کچھ نہ ہوگا۔ اسی لیے میرے امام نے مزدوری کر کے دکھائی۔ کوئی ذاکر کبھی یہ نہ پڑھے کہ امام نے نوکری کی، امام نے نوکری کبھی نہیں کی، امام نے مزدوری کی۔ مزدوری اور نوکری میں بہت بڑا فرق ہے۔ کیوں کہ مزدور طے کرتا ہے کہ میں اتنے پیسے لوں گا، اور وہ بتاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو وہ اپنے پیسے بتاتا ہے۔ اور نوکری ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ نوکری آپ کو دینے کے بعد اپنے کتنے ہی 10 کام کرا لے گا، جبکہ نوکری اس نے یہ کہہ کے دی کہ آپ کو کوٹھی کے باہر کرسی پہ بیٹھنا ہے، مگر نہ جانے کتنی دفعہ وہ مکان کے اندر آپ کو بلا سکتا ہے، کبھی صوفے صحیح کرا سکتا ہے، کبھی بیڈ صحیح کرا سکتا ہے، کبھی سامان لینے بھیج سکتا ہے، وہ دنیا کے سارے کام کرا سکتا ہے۔ مگر مزدور کی یہ چیز ہوتی ہے کہ مزدور طے کر لیتا ہے یہ 1 ٹرک اینٹ مجھے اوپر پہنچانی ہے اور مجھے اتنے پیسے چاہیے، وہ اس کا غلام نہیں بنتا۔ اس لیے میرے امام نے مزدوری کی تھی، اور میرے امام نے ہی نہیں، نہ جانے کتنے اللہ کے نبی جنہوں نے مزدوری کر کے یہ بات بتائی کہ اللہ کی زندگی دولت پہ ہی نہیں، ان بازوؤں پہ گزرتی ہے۔ ان بازوؤں پر اس پیٹ میں طاقت رکھو، تم ایک نوالے سے بھی 100 سال 1000 سال جی سکتے ہو۔ یہی اللہ نے انسان کے اندر طاقت دی ہے کہ جب تو میری طرف چلے گا تیرا ایک نوالا بھی دنیا کی ہر شے سے طاقتور ہوگا۔ اس لیے عزادار امام حسین اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کا حل ایک ہی ہے کہ آپ معافی مانگیں، اللہ کے رسول اور اماموں کے طریقے پر چلیں۔